بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3، یہ ابھی جو میں لٹریچر پڑھنے جا رہا ہوں یہ مرزا جوہلمی کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ یہ انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث میں لکھا ہے کہ ابن طلحہ جو تابعی ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگیں ماری ہیں۔ میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بعض لوگ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو دنیا اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اپنی خلافت کو اور نہ ہی اس ہدایت کو جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے پائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ یہ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اب اس پہ ایک نوٹ لکھتے ہیں مرزا صاحب، ان 6 افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں طعن کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ان ہاتھوں سے مارا بھی ہے۔ دوسری نوٹ لکھتے ہیں، فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اور حقیقی مقالہ کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں۔ بس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں، یعنی خلافت میں طعن کریں، تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر گمراہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا عمر بن میمون تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جس زخم میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ بھی پیش کیا گیا۔ آپ نے پیا، مگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے بہہ نکلا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس زخم سے زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرد جمع ہو گئے، چنانچہ لوگوں نے درخواست کی کہ امیر المؤمنین اپنے بعد اپنے جانشین کی وصیت فرما دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے میں خلافت کا کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سعد اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا نام لیا، اور پھر اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر بھی مشاورت میں موجود ہوگا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا کہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اول کا خیال رکھے، ان کے حقوق اور ان کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھے۔ میں اسے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔ ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کی جائے، اور
اور میں تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ لکھ کر کے انہوں نے جو ہے ایک نوٹ یہاں لکھی ہے، تیسری نوٹ ہے یہ۔ ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود ہی دستبردار ہو گئے، اور پھر انہوں نے ہی باقی بچ جانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اسی لیے صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ یہ انہوں نے اپنے ایک نوٹ میں لکھی ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے ان کا یہ پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث نمبر 3 جو انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث لکھی ہے، اس کی وضاحت آپ سن لیں۔ اس حدیث کے تحت مرزا نے ایک جھوٹ بولا ہے اور ایک نوٹ لگا کر سیدنا معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد ہی میں طے پائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ ایسا انہوں نے کیا کیا ہے، مرزا صاحب یہ لکھ کر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ تھے اور نہ ان کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام بھی ذکر کر دیتے۔ حالانکہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ بقیہ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، کیونکہ ہزاروں صحابہ خصوصاً اہل بیت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ ان 6 کے علاوہ اس وقت زندہ تھے، تو کیا نبی علیہ السلام ان سب سے ناراض تھے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا وہ خلافت کے اہل نہ تھے؟ ایسا بھی نہیں، بالکل نہیں۔ بس صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف کی ہے اور باقی کی رضامندی اور فضیلت کی نفی نہیں کی ہے۔ کسی کی باقی کی رضامندی اور فضیلت کی بھی نفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ مرزا صاحب کا نوٹ ہے فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے کی وضاحت۔ مرزا صاحب نے یہ نوٹ لگا کر سیدنا ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے ان کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ مرزا صاحب نے یہ نوٹ تو لگا دیا، لیکن انہیں جرأت کرتے ہوئے یہ تعین بھی کرنا چاہیے تھا کہ فتح مکہ پر معافیاں مانگ کر مسلمان ہونے والے کون تھے جو خلافت پر تان کرتے تھے، کیونکہ اسے انہوں نے کوئی نام ظاہر نہیں کیا۔ پہلی بات، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، فتح مکہ کے وقت میں مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ امیر معاویہ کا اسلام بدایہ النہایہ میں لکھا ہوا ہے، جلد 11 صفحہ نمبر 396۔ دوسری بات، معافی مانگنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو معافی مانگنے کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے اسلام کو قبول کیا بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ مکے میں سے جو شخص بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہی امن ہے اور اس کی جان سلامت رہے گی۔ یہ صحیح مسلم شریف میں 4622 نمبر کی حدیث بھی نقل کی گئی ہے۔ تیسری بات ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مروان وغیرہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے تان کر سکتے تھے؟ بلکہ یہ تو خوش تھے، یہ تو ان کے اپنے خاندان بنو امیہ کے افراد تھے، نیز سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے تو ان کو اپنا پناہ دی تھی، جو کہ اس بات کی واضح اور ٹھوس دلیل ہے کہ بنو ہاشم بنو امیہ کا احترام کرتے اور ان کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتے تھے۔
ان کی آپس میں کوئی دشمنی اور بغض نہیں تھا، لہذا مرزا صاحب نے ایسا نوٹ لگا کر جہاں صحابہ کرام کی توہین کی ہے وہاں اس حدیث کا مفہوم بھی بدل کر تحریف بھی کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مرزا صاحب لکھتے ہیں انہی لوگوں کے متعلق حقائق اگلی احادیث میں آ رہے ہیں۔ کن لوگوں کے حقائق؟ دیکھیے، اس کا تجزیہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جھوٹ لکھا ہے فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگنے اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت عثمانی پر تان کرنے والے کسی شخص کا تذکرہ پورے پامفلیٹ میں کہیں نہیں کیا انہوں نے۔ کس نے؟ مرزا جوہلمی صاحب نے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت پر تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن اور کافر اور گمراہ ہیں۔ اتنی بڑی بات لکھا ہے انہوں نے۔ تجزیہ یہ ہے مرزا صاحب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں فتوے اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، نمبر 2 اللہ وہ کافر، اور کیا کہا؟ گمراہ ہیں۔ یہی بات ایک اور کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ مودودی صاحب نے اور اسحاق جھالوی نے اور خود آپ پر من و ان فٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ مودودی صاحب نے خلافت اور ملوکیت میں ایک کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا، اور جھالوی صاحب نے اپنی تقاریر میں اور خود مرزا نے اپنی پامفلیٹ کے صفحہ نمبر 6 اور 7 میں نوٹ لگا کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تان کیا ہے۔ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ مفتونہ بھی لکھا اور ان کی پالیسیوں پر خوب دل کھول کر تان کرنا اپنا حق سمجھا ہے۔ لہذا امیر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ کے لیے ہی ہے، نہ کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس روایت کے بعد مرزا جی نے ایک اور نوٹ لگایا جس میں انہوں نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ پہلی جھوٹ ہے، جھوٹ نمبر 1، مرزا جی لکھتے ہیں اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ غلط ہے، جبکہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3700 میں ہے کہ سب سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کی ہے، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی، لیکن مرزا صاحب نے ترجمہ بدل دیا اور تحریف کر کے یہ لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی ہے۔ یہ تحریف صرف مرزا صاحب ہی کر سکتے ہیں اور کسی میں اتنی جرأت کہاں ہے کہ وہ تحریفات کرے۔ حدیث جھوٹ نمبر 2، مرزا جی لکھتے ہیں کہ لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں تھا اس وقت میں۔ انہوں نے خود لکھا ہے پامفلیٹ میں، نوٹ میں۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ برحق تھے۔ حضرت عثمان کی خلافت چل رہی تھی اور آپ کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آنی تھی، چوتھے خلیفہ برحق تھے، لیکن مرزا صاحب نے ظلم یہ کیا کہ اس عبارت کو لکھنے کے بعد حوالہ بخاری شریف کا حدیث نمبر 3700 اور 7207 کا دیا ہے، حالانکہ یہ الفاظ بخاری کے مذکورہ حوالے میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے یہ حدیث۔ مرزا صاحب نے اس کو بخاری کی حدیث قرار دے کر کے دھوکہ اور فراڈ کیا ہے۔ جھوٹ نمبر 3 ان کی ہے۔ مرزا علی لکھتے ہیں صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا تھا۔ مرزا صاحب ہم یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، لیکن آپ کو چیلنج ہے کہ بخاری کی ان دونوں روایات سے، مرزا جی آپ کو چیلنج ہے، بخاری کی ان دونوں روایات سے جن کا آپ نے جھوٹا حوالہ دیا ہے، یہ بات ثابت کر دیں کہ تمام صحابہ تو دور کی بات ہے، چند صحابہ ہی نے آپ کو خلیفہ چنا ہو۔ کن کو؟ حضرت جی مرزا صاحب ماننے اور چننے میں بڑا فرق ہے، ایک ماننا اور چننا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔
یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. نمبر ایک صحابہ کا چننا اور نمبر دو صحابہ کا ماننا. آپ نے چننے کا لفظ لکھ کر کے حوالہ بخاری کا دیا ہے مرزا جی، آپ نے چننے کا لفظ لکھ کر کے بخاری کا حوالہ دیا ہے. بخاری کی ان احادیث سے یہ الفاظ دکھانا آپ پر قیامت تک فرض ہے. یہ دونوں حوالے آپ کبھی بھی اس کو بخاری کی مذکورہ روایات سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں. مرزا صاحب، جس طرح ہم بھی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رابع مانتے ہیں لیکن ہم نے چنا نہیں، اسی طرح صحابہ بھی ان کو خلیفہ برحق مانتے تھے لیکن انہوں نے چنا نہیں، چنے نہیں تھے. تو بہرحال یہ اس قدر جو آپ جھوٹی افواہیں اور جھوٹی باتیں صحابہ پر، حدیث پر اور بخاری کا حوالہ دے کر کے اس طرح سے آپ کر رہے ہیں، تھوڑا سا تو آپ خیال کریں کہ اتنی ساری امت ابھی زندہ ہے، ان کے سامنے آپ اتنے جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح سے بے دریغ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آپ کی کئی ایسی ویڈیوز بھی سامنے ہیں، آپ کا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے. یہ دکھائیے ان کو کہ یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے جو خود لکھا ہے. میں اسی کو جو ہے اقتباس کی شکل میں رکھ کر کے اور اس کے ایک ایک تجزیہ، یہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کی پوری جو ہے حدیث یہ میں نے رکھا ہے جو انہوں نے ایک پامفلیٹ کی شکل میں لکھی ہے. الگ الگ جو ہے آئندہ بھی ایک چوتھی حدیث جو انہوں نے صحیح بخاری سے اور مسلم سے کی ہے اس کا بھی انشاءاللہ آئندہ جواب دیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.